اور فرمایا سب سے بہترین اور قیمتی وہ وقت ہے جو انسان دنیا میں اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی فرما برداری میں گزار کر چلے جاتا ہے۔ بڑا بہترین اور قیمتی وقت ہے زندگی کا۔ اس دنیا میں اللہ مجھے اور آپ کو ذمہ داری دیا اس کی عبادت کرنے کی، اس کے علاوہ اور ذمہ داری نہیں ہے۔ سارے بستی والوں کی ہماری ذمہ داری، پورے ملک کی ہماری ذمہ داری نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والے مسلمانہ تمہیں خود بھی اللہ کی جہنم سے بچنے کی کوشش کرو اور اپنے گھر والوں کو تاکید کر لو۔ یعنی پہلے ہمیں بن جانا، بعد میں ہمیں گھر والوں کو تاکید کرنا، اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو، اپنی خواتین کو گھر کے۔ ہمیں خود فائدے میں رہنا، گھر والوں کو اس کا فائدہ بتانا، ہمیں نقصان سے بچنا، گھر والوں کو بھی نقصان سے بچانے کی ترغیب دینا۔ کوئی مختصر سے زندگی میں کیا ذمہ داری؟ اللہ نے ہمیں عبادت کے واسطے دنیا میں بھیجا، جانوروں کو عبادت کے واسطے نہیں بھیجا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے یہ دو مخلوق کو جو پیدا کیا میری عبادت کے واسطے پیدا کیا، یعنی کہ اسے دنیا بنانے کے واسطے، دنیا میں زندگی گزارنے، دنیا میں جینے کے واسطے نہیں۔ دو مخلوق، ایک انسان ہے، دوسرے جنات ہے۔ یہ دو مخلوق سے اللہ اس کی عبادت چاہ رہا ہے، دوسروں سے نہیں، پرندوں سے نہیں، جانوروں سے نہیں، حیوانات سے نہیں، نباتات سے، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی، یہ ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے اور اللہ کو مانتی ہے، اس کی فرما بردار ہے۔ کہتے ہیں نہیں، انسانوں کے علاوہ کچھ خوش قسمت اور بہترین جانور اور پرندے ہیں جن کو اللہ جنت میں بھی ٹھکانہ دے گا، جنت میں بھی داخل کرے گا۔ کسے؟ جانور کو بھی، پرندوں کو بھی۔ اب بہترین خوش قسمت وہ ہوں گے، اونٹ ہوگا، گھوڑا ہوگا، بکری، گائے، مرغی ہوگی، کبوتر ہوگا، یہ چیزیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک جانور ایسا بھی ہے جس کو حدیث مبارکہ میں ناپاک جانور کہا گیا، اس کا ہمیں قریب میں نہیں رکھنا، اسے نہیں چھونا اور اسے پالنے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ وہ کتا ہے۔ ایک جانور کیا ہے؟ کتا ہے۔ یہ ناپاک جانور ہے، یہ اچھا بھی کھا لیتا، غلیظ بھی کھا لیتا ہے نہیں، لیکن وفاداری بھی کیا کرتا؟ حد سے زیادہ کرتا۔ پورے جانوروں میں کتے سے بڑا وفادار جانور کوئی نہیں ہے۔ اللہ جنت میں اسے بھی بھیجتا، کیا واسطے بھیجتا؟ اس کی الگ لمبی تفصیل ہے، وقت ملا تو میں عرض کر ڈالتا ہوں، نہیں تو انشاءاللہ دیکھیں گے، کیونکہ آج کافی وقت ہی ہو گیا خطبہ شروع ہونے تک۔ ہمیں ہر جمعہ ایسے معلوم ہوتا کہ ہماری گاؤں کی مسجد کو مہمان آنے کا انتظار ہوتا ہے نہیں۔ حق ہمارا ہے، مسجد ہماری ہے۔ ایک زمانہ تھا جمعہ کے روز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جمعہ کی اذان سے پہلے لوگ مسجد میں جمع ہوتے تھے جمعہ کے دن۔ آج بھی ہے شہروں کے اندر، پرانے بڑے لوگاں کیا کرتی، مغرب کے وقت بھی دیکھو، اذان سے کچھ 15-20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں رہتی، مغرب میں بھی۔ جمعہ کا یہ عالم تھا کہ خود ہمیں دیکھے اور گئے جیسا۔ اذان بعد میں ہوتی، ایک مجمع کا ایک اکثر حصہ اذان سے پہلے مسجد میں رہتا جمعہ کے روز۔ اللہ کا خوف تھا، ڈر تھا، ماحولی اثرات ایسے ہوتے تھے۔ آج حالت یہ ہے، کچھ لوگ جمع ہونا ہے
تو عربی خطبہ ہونے کے بعد نماز کے وقت شاید ملیں گے. یا ایک اکثر حصہ ایسا بھی ہے جمعہ کے روز بھی مسجد کو نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے. مسلمان ایسے بھی ہیں، اللہ ہدایت دینا ہے. کئی مرتبہ ہمیں جمعہ کی فضیلت پر ہمارے سامنے بات آتی، بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں نہیں. بہت سارے چیزیں آج مسلمانوں کو معلوم ہیں. معلوم ہونے کا مقصد مطلب کیا؟ بے عمل ہو جانا نہیں ہے، عمل کرنا ہے. حضرات علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں عمل کی پابندی کی عادی بنا لینا ہمیں اپنے آپ کو. ایک اعمال ہے، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، خیر خواہی ہے، صدقہ و خیرات ہے، اچھی باتیں ہیں، اچھے کام ہیں. میں کسی کو ایک اچھی بات بتاؤں، کوئی مجھے ایک اچھی بات بتائیں، ایک رائے مشورہ دیں، یہ سب چیزاں ہی اعمال ہیں. ان کو پابندی کے ساتھ کرنے کے بعد اس کے عادی بن جانا. یعنی عادی کہتے ہیں کہ ہمارے روزانہ کی حسب معمول کی یہ عادت ہے. آج ہمیں دنیا کے اعتبار سے کیا کرتے ہیں؟ صبح سویرے اٹھے، تیار ہوئے، کوئی باغ کھیت میں، کوئی دکان پر، کوئی کاروبار میں، کوئی اپنے اپنے دھندے اور بزنس میں جیسے جاتا ہے، شام تک جیسے حسب معمول روزانہ وہ کام کرتا ہے، شام ختم کر کے گھر آتا ہے، کھانا کھا کر سو جاتا ہے. یعنی روزانہ صبح سے شام تک جو ہے انسانوں کی کچھ عادتیں ہوتے ہیں وہ ہر روز کرتا ہے. اسے کہتے ہیں عادی ہو جانا. ایسے ہمارے اعمال کی پابندی کے ساتھ عادی ہو جانا. بھائی کون سا بھی کام ہون دو نکو ہون دو، رک جان دو. میری نماز بھلے کو ہفتے بھر پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں مسجد اور اللہ کا گھر کے قدر اور احترام میں کم از کم جمعہ کے روز تو کروں. سب سے پہلے میں اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤں. اس کے عادی ہمیں بن جانا. جب عادت پڑ جاتے ہیں نا، اللہ والے فرماتے ہیں بندہ مرنے کے بعد لگ جا کے اسے خبر میں گاڑ ڈالتے ہیں، دوبارہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوتا. فرشتے اٹھا کو بٹھائی تو نہ پوچھتا کہتے ہیں کیا میری نماز کا وقت کیا، جمعہ کا روز کیا، مسجد میں جانا، مسجد کہاں ہے. حیران ہو جاتا. یعنی اس کی زندگی میں ان چیزوں کے عادی بن چکا تھا. وہ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، دماغ میں، سوچ میں، باطنی خیالات میں، ظاہری خیالات میں ایک عادت بن چکی تھی. جیسے آج ہماری دنیا کی عادت بن گئی ہے. ہمیں سوئے تو بھی دنیا کے خیالات، اٹھے تو بھی دنیا کے خیالات، خواب سپنے دیکھے تو بھی دنیا کے چیزاں، ایسے ہماری عادی بن گئی. لہٰذا دوستوں بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے چیزوں کو سمجھا کر، سکھا کر، بتا کر گئے نہیں. کئی اعمال کی فضیلتیں بھی بتائی ہیں. جانتے ہیں کہ جمعہ کی فضیلت کو ہمیں جانتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا. اس قرآن کو صرف وقتی طور پر پڑھنے کے واسطے نہیں، نبی نے اس کے بے شمار فوائد امت کے سامنے پیش کر کے گئے. ایک ایک سورت کی الگ الگ فضیلت ہے. سورہ بقرہ ہے، آیت الکرسی ہے، یاسین شریف ہے. سورتوں کی بھی فضیلت، آیتوں کی بھی فضیلت، لفظوں کی بھی فضیلت، حرفوں کی بھی فضیلت. بندہ تلاوت کرتا اللہ انعام دیتا ہے. یعنی یاسین شریف کو حدیث میں آتا ہے کہ مومن اور مسلمان کے واسطے ضروری ہے کہ وہ اس کی تلاوت بغیر رائغہ کیے روزانہ کرے، فجر میں کرے. یا اپنی سہولت
کہ اعتبار سے وقت متعین کر کے اس کی روزانہ تلاوت کرو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، بہت سارے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ ہے جو بندہ صبح میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے نہیں، شام تک اللہ اس کا کفیل بن جاتا ہے. اس کے سارے کام، سارے ذمہ داریاں، پورے اس کے پلاننگ، سوچ فارمولا کا ذمہ داری اللہ لے لیتا ہے. اور شام تک اسے کوئی بڑی مصیبت پہنچتی بھی نہیں. اس کی روزی اور روزی کی برکت کی ذمہ داری اللہ کی ہے. کس کی فضیلت؟ یہ یاسین شریف کی فضیلت ہے. ایک صورت ہے، سورہ واقعہ ہے. اس کا روزانہ مغرب کے بعد تلاوت کرنا، شام میں اس کی تلاوت کرنا، پڑھنا ہے. جس گھر میں واقعہ روزانہ شام میں پڑھی جاتی ہے، صحابہ اکرام قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اس گھر کے اندر کبھی تکلیف اور فاقہ نہیں آئے گا. اس سورت کی فضیلت ہے. سورہ بقرہ ہے، اس کی تلاوت کا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر گھر کے اوپر یا گھر والوں کے اوپر کسی طرح کے لوگوں کی طرف سے جادو ٹونا اثرات کیے ہو، یا گھروں پر شیاطین اور جنات کا حاوی ہونا، قبضہ کرنا ہو، بلائیں اور مصیبتوں کا پھنس جانا ہو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس سے دور ہو جاتے ہیں، حفاظت ہو جاتی ہے. اللہ گھر کو پاک اور صاف کر دیتا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت. ایسے ہی ایک سورہ کہف ہے. سورہ کہف کے نام سے اللہ نے سورت کو قرآن کے اندر نازل فرمایا. اس کا خصوصی طور پر جمعہ کے روز تلاوت کرنا، جمعہ کے دن سورہ کہف کو تلاوت کرنے کی عادت اور عادی بن جانا ہے. اس سے فرمایا سب سے بڑا فتنہ جو قیامت کے قریب آئے گا، دجال کا فتنہ. یہ دجال کون ہے؟ شیطان کا دوسرا نام ہے. اس کے پاس طاقت ہوگی، قوت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی اس کے پاس جادو کی طاقت ہوگی. قیامت کے بالکل قریب آئے گا. جو مسلمان ایمان والا نہیں، قرآن حدیث کا علم نہیں، اسے معلوم ہی نہیں ہے، ایسے تمام لوگوں کے اوپر وہ قبضہ کرے گا. اور ایسے سارے مسلمان ایمان سے ہاتھ دھو کر، دور ہو کر جو ہے اس کے دلدل میں پھنس جائیں گے. اب جو ہمیں قرآن نہیں پڑھے، قرآن نہیں سنے، دجال کیا، قیامت کیا معلوم نہیں کرے. اب دجال آپ کو بولتا ہے نہیں، میں بڑا بزرگ ہوں، میں فرشتہ ہوں، تمہیں جس کی عبادت کرتے تھے نہیں وہ خدا میں ہوں، میری بات سنو. اب معلوم نہیں ہمیں کیا کرتے، معلوم نہیں. سو آدمی اسے مان لیتا. اب انسانوں کے سامنے یہ کام کر کو دکھاتا، زندہ انسان کو مار ڈالتا، پھر اسے زندہ کر ڈالتا. اب یقین ہوتا نہیں ہوتا بھئی یہ کام زندہ کرنا، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. ہمیں سنتے تھے انہیں مار کو پھر زندہ کریا نا، انہیں خدا رہیں گا بول کر کیا کرتی، اس کے عاشق بن جاتی ہیں، دجال کی فوج میں جمع ہو جاتی ہیں. لیکن یہ بھی تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس سے پہلے سارے چیزوں کا ہمیں علم دیا، نبی نے ہمیں بتا دیے. دجال کو طاقت ہوگی، ایک بار مار کر ایک ہی بار زندہ کرے گا. وہ زندہ کرے 100 آدمی کو پھر نہیں مار سکتا انہیں، اس کی طاقت لمٹ ختم ہو گئی. اور ہمارا اللہ ایسا ہے، بار بار مارے گا، بار بار زندہ کرے گا. جہنم میں آدمی جاتا نہیں، پگھل کو پورا ختم ہو جاتا، وجود ہی ختم ہو جاتا. وہ ختم ہونے سے پہلے پھر اسے اللہ زندہ کر ڈالتا، پھر ویسے صحیح سلامت انسان بن جاتا. فرشتے عذاب دیتی ہیں، اس کا عذاب ختم ہونے سے پہلے وہ ختم ہو جاتا، اللہ پھر اسے بنا ڈالتے. یہ اللہ کی قدرت ہے. ابھی دجال کیا ہے؟ انسانوں کو مارے گا، قتل کرے گا، ان کا ایمان چھینے گا، دین سے بھٹکائے گا، اللہ سے دور کرے گا، اسلام سے دور کر ڈالے گا. بہت سارے باتوں کو بھڑکا کر حضرات علماء کرام فرماتے ہیں
اللہ سے دعا جب مانگتے ہیں تو دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعا مانگنا ہے پہلے۔ دنیا میں جو ہمارے دشمن ہیں وہ اتنے بڑے نہیں جتنا بڑا دشمن دجال ہے۔ دنیا کی دشمنی ہمیں جان کا نقصان دے گی، پیسے کا نقصان دے گی، زمین کا نقصان پہنچائے گی، زبان سے کچھ بات کہہ کر نقصان پہنچائے گی، لیکن دجال جو ہے وہ دنیا ہی میں ہمارے واسطے جہنم کا ٹھکانہ بنا دے گا۔ اس سے بچنے کے واسطے، اس کے فتنے سے اللہ بچائے گا۔ اس کی کیا صورت اور ذریعہ ہے؟ سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے روز جمعہ، ہر جمعہ اس کے عادی بننا ہے۔ کس زبان میں ہے اس زبان میں پڑھنا، عربی نہیں آتا، انگلش میں، انگریزی میں پڑھو، کنڑ زبان میں، تیلگو میں پڑھو، ہر زبان میں کلام اللہ شریف موجود ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے۔ اور دوسرا فائدہ، اس جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اللہ تعالیٰ خاص ایک طرح کا نور اس کے اوپر نازل کر دے گا۔ اس کے چہرے پر بھی نورانیت، اس کے گھر کے اندر بھی نورانیت، اس کے کاروبار کے اندر بھی نورانیت، جہاں وہ رکھتا ہے وہاں قدم رکھتا ہے وہاں نورانیت ہی نورانیت ہوگی۔ ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے، ان کا ایک جانور بھی تھا، وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر بدکنے لگا۔ وہ صحابی جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعہ سنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ تو صحابی نے فرمایا کہ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سورت کے بہت سارے فائدے ہیں، اس میں سے یہ فائدہ کہ آسمان سے جو ہے ایک بادل تمہارے گھر، تمہارے مکان کے پاس جو ہے سایہ کیے ہوئے اس کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا۔ یہ جانور دیکھ کر اسے بدک رہا تھا۔ فائدہ کیا؟ دھوپ اور گرمی کے موسم میں اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے اوپر اللہ نے سکینت کو نازل کیا، اس سے سکون ملا، یعنی گرمی برداشت ہو گئی، گرمی کا احساس نہیں، دھوپ کا احساس نہیں، گھر میں مکان میں بیٹھ کر کہف کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ نے بادل کے ذریعے سے ان کو سکون عطا کیا۔ بے شمار فائدے ہیں، لیکن اس موضوع کو مجھے اور زیادہ عرض کرنا تھا، اصل یہی موضوع تھا آج کا میرا، آپ کے سامنے سورہ کہف اور اس کے اندر ایک مفصل تفصیلی واقعہ ہے۔ ایک غار کا واقعہ ہے، اس میں کچھ نوجوان تھے ایمان والے۔ آج ہماری امت میں بھی ایمان والے نوجوان ہیں، لیکن وہ نوجوان میں آج کے نوجوانوں میں کتنا فرق تھا، کیا فرق تھا؟ یہی چیزیں قرآن کہتا ہے وہ 9 نوجوان تھے یا پھر اس سے کم تھے، تفسیر لکھنے والوں نے عرض کیا 6 آدمی تھے، 7واں ان کا کتا تھا، 7 آدمی تھے، 8واں ان کا کتا تھا، یا 8 آدمی تھے، 9واں ان کا کتا تھا، بہرکیف جتنے بھی تھے 6 7 8 آدمی تھے، یہ نوجوان تھے۔ اب ان کا ایمان کیا حالت پیش آئی، قرآن سورہ کہف کے ذریعے سے کیا تفصیل عرض کرتا ہے، مفصل یہ واقعہ اگلی جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بڑے اچھے انداز میں سننے کو، معلوم کرنے کو بھی دل کرتا ہے۔ ایسا واقعہ ایک پیغمبر کے بارے میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً بات عرض کر چکا ہوں، یاد ہوگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے سلا کر اٹھایا 100 سال کے بعد۔ یہ نوجوان تھے، تقریباً 309 سال سو کر اٹھے تھے۔ مفصل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ دیکھو سب سے بڑی چیز کیا ہے دوستوں بزرگوں، ایسا نہیں کہ ہمیں کیا بھی معلوم نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں، یعنی نماز کی بات کرو ہمیں معلوم حضرت، ذکر کی بات کرو ہمیں معلوم حضرت، ایک واقعہ پیش کرو ہمیں معلوم حضرت، معلوم سب کو بھی ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ میں جمعہ کی فضیلت عرض کروں تو آپ اعتراض کریں گے
کیا حضرت بولے سچ بولنے بیٹھتی ہمیں معلوم ہی کیا، ہمیں سن کو نہیں کیا۔ اگر بات یہ ہے 1450 سال سے ایک ہی قرآن پڑھ رہی، قرآن کو بھی بدل کو پڑھنا پڑے گا، ہے نہیں؟ نفل میں، سنت میں، واجب میں، فرض میں، فاتحہ میں، ہر جگہ سورہ فاتحہ الحمد کا سورہ کی تلاوت کر رہی 1500 سال سے۔ کبھی یہ بھی تو کوشش کرو سورہ بھی بدلا ڈالیں گے حضرت دوسرا ہمیں پڑھ لیتی بول کر، نہیں، سننا معلوم کرنا مجھے معلوم ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات اس وقت ہوگی میرے اندر عمل کہاں تک ہے، مجھے معلوم ہے سو چیز میں عمل کر رہا ہوں کیا۔ دیکھو 1:15 کے بعد میں ایک چھوٹا سا مجمع ہمارے مسجد میں آج جمع ہوا، کیا ہمیں معلوم نہیں کہ جمعہ کا روز ہے؟ جمعہ کے آداب میں سے کیا ہمیں یہ نہیں معلوم کرے کہ سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرنا اور اسی میں سے امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا؟ بڑے بڑے بیانوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں کرنے والے بھی نہیں، اللہ والوں کا کام ہے، بڑے بڑے علماء کا کام ہے بڑے بڑے بیانات کرنا۔ لیکن میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جتنا جانتے ہیں، جتنا معلوم ہے، اس میں ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، ترغیب دلا لینے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو۔ دنیا کے تعلق سے، ہمارے بزنس دھندے کاروبار کے تعلق سے آج تک ہمیں کون تو بھی سکھائی کیا، ہمیں کون تو بول کو دے رہی، معلوم کرا رہی نہیں، سب ہمیں معلوم ہے، لیکن اس چیز کے واسطے ہمیں پیچھے نہیں رہنا ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، وقت سے پہلے کی پابندی کرو۔ میں تفصیل کھلی عرض کر دیا ہوں کہ جمعہ کے روز جمعہ کی نماز کو اذان سے پہلے یا خطبے سے پہلے پہنچنے سے پہلے کوئی بڑا مسئلہ کام ضرورت کا نہیں ہے، اور اس وقت میں حلال کام بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو آج تک ہمیں اس کے پابند نہیں بنے، آج تک ہمیں اس کی قدر اور احترام کرنے والے نہیں بنے، ہمیں جمعہ اور مسجد کی فضیلت کو ماننے والے نہیں بنے، تو پھر ہمیں دوسرے اور گہری اور نازک چیزوں کو ماننے والے کب بنیں گے؟ لہٰذا دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے، میرے حبیب تیری امت میں سے جو بندہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے اچھی طرح وضو کے ساتھ جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ اسے ادا کرے گا، تو میں رب اپنی ذمہ داری سے اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور فرمایا اور جو ان کا خیال نہیں کرتا، وقت کی پابندی کا خیال نہیں، وضو کا اہتمام نہیں ہے، نماز کا کوئی خیال نہیں ہے، تو ایسے بندے کی میرے سے بری اس ذمہ، یعنی ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ اگر میری قدرت چاہیے تو میں معاف بھی کر سکتا ہوں یا اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہوں، جنت میں بھی داخل کر سکتا ہوں یا پھر اسے جہنم میں بھی داخل کر سکتا ہوں۔ مسلمان ہمیں پیدا ہوئے ہی تو جنت کے حقدار بننے کے واسطے، جہنم کے ٹھیکیدار بننے کے واسطے نہیں، اللہ نے کافروں کے واسطے بنایا۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمان کے واسطے قید خانہ ہے، پابندی کی جگہ ہے، کافروں کے حق میں جنت ہے۔ ہمیں ایسا نہیں سمجھنا کہ دنیا میں جو آزاد جی رہا ہے اور جن کی زندگیاں آزادانہ زندگیاں ہیں، سکون مل رہا ان کو آرام سے ہیں، یہ سب تھوڑے وقتے کے واسطے، وقفے کی زندگی ان کی ہے۔ مسلمان کی اصل زندگی دنیا کی نہیں، اس کے آخرت کی زندگی ہے۔ لہٰذا دوستوں بزرگوں، جمعہ اور مسجد کے ساتھ ساتھ نمازوں کا بھی خاص خیال رکھے، مسجد میں نمازوں کی پابندی کا بھی خیال رکھے۔ یہ کام صرف ہمارا ہی ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، سارے امت مسلمہ کو قرآن اور احادیث اور دین اسلام پر پابندی کے ساتھ اعمال کے عادی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔